طارق گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 1000 سے زائد مختلف موضوعات پر علماء اکرام کی بصیرت افروز تقاریر، قراء اعظام کی آواز میں تلاوت کلام پاک، نعتوں اور دلچسپ مناظروں کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس دستیاب ہیں۔ پوٹوہاری اشعار، قوالیوں کی کیسٹ اور اس کے علاوہ قاری محمد اشرف سیالوی کی کیسٹیں پورے UK میں صرف ہمارے ہاں ملیں گی۔ طارق گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 10 کارلائل روڈ، نزد حنفیہ مسجد، بریڈ فورڈ 8۔ ٹیلیفون 480327 اور 775721۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، اہل اسلام بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب سے سراپا خود سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونبر اللہ مرقدہ کی اس مقدس تقریب میں حاضری بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ کریم اس کا اجر عطا فرمائے اور ایسی سرخرو بھی عطا فرمائے کہ دونوں جہانوں میں یہ روشنی قائم رہے۔ حضرات، آپ سب کا اس مبارک تقریب میں حاضر ہونا جہاں آپ سب کی محبتوں کا مظہر ہے، وہیں دراصل سرکار حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خصوصی توجہ اور خصوصی شفقت کا بھی نتیجہ ہے۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے کہ آنا اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، بلانے والے بلاتے ہیں تو انسان آ جائیں۔ حضرات، یقیناً لائق مبارکباد ہیں منتظمین جنہوں نے اپنے شیخ کامل کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا، اور قابل صد مبارک آپ بھی ہیں کہ آپ ایک اللہ کے کامل بندے کی نسبت مقدسہ کو پیش نظر رکھ کے یہاں آئے۔ اور آپ تو جانتے ہی ہیں، قرآن بھی یہ بتاتا ہے کہ اگر کسی کتے کو بھی یہ نسبت حاصل ہو جائے تو وہ بھی جنتی ہو جائے۔ حضرات محترم، اگر ایک کتا اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھ کر جنت کا حقدار بن سکتا ہے تو یقیناً آپ بھی یہی یقین رکھیے، یہی عقیدہ بنا کے رکھیے کہ اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت کے اس ولی کامل کہ جن کی شان کا یہ عالم ہے، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جس صبح کو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ میں پیدا ہونا تھا، اس رات جب میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرا گھر نور سے بنا ہوا ہے، اور اس نورانی کیفیت میں بیٹھی آوازیں آ رہی ہیں
بی بی مبارک ہو، تمہارا راتوں کا اٹھنا ہم نے قبول کر لیا ہے اور تمہیں ایک ایسا فرزند عطا کیا جا رہا ہے جو سلطان عارفوں کا ہوگا، جو بادشاہ معرفت کا ہوگا، جو دنیا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عظیم ستارہ ہوگا۔ حضرات محترم، اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جس کی آمد پر یوں انوار کی بارش ہوئی ہو، جس کے آنے پر یوں رحمتوں کا نزول ہوا ہو، یقیناً اس کی آمد بے مقصد نہ تھی۔ آتے ہی تبلیغ کا ایک نرالا انداز اختیار کیا، نہ بولنے کی ضرورت تھی نہ دیکھنے کی ضرورت تھی، جو بھی دیکھتا انہی کا ہو کے رہتا۔ حضرات محترم، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ انور کو اللہ نے ایسے انوار و تجلیات کا تعلق عطا فرمایا تھا کہ جو اس چہرے کو دیکھ لیتا تھا اس کی زبان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو جاتا۔ بات صرف اتنی نہیں بلکہ تھوڑا سا اور آگے بڑھیے، اور فرمائیے، جسم کی وہ نسبت چہرے کی زیارت سے قلب کی کیفیات بدل رہی ہیں۔ اب ذرا آگے بڑھ کر دیکھیے، قمیص منگایا جاتا ہے، ڈاکٹر ہندو ہونے کے سبب یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں وہاں چلا گیا تو مجھے کلمہ پڑھنا پڑے گا، لیکن یہی بات جب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی تو آپ نے مسکرا کے فرمایا مقام ولایت سے آشنا نہیں ہے، یہ کام تو ہمارا قمیص بھی کر دے گی، کیونکہ اوپر والے نے لکھ دیا ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اس قمیص کو سننے کی دیر تھی، قلب کی کیفیت بدل گئی۔ وہ یہ نہ کہے کہ یہ کس سے کہانیاں ہیں، قرآن سے پوچھئے اذهبوا بقمیصی کا اعلان کس کا ہے؟ جاننے والے جانتے ہیں کہ جناب یوسف کا قمیص طبیب نہیں ہے، نسخہ نہیں ہے، علاج نہیں ہے۔ چاہیے تو یہی تھا جب بھائی فریادی بن کے یہ کہہ رہے تھے کہ ابا جان کی آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، تو جناب یوسف علیہ السلام کسی طبیب کو بھیج دیتے، کسی حکیم کو بھیج دیتے، کوئی نسخہ تجویز کر کے بھجوا دیتے۔ فرمایا نہیں، میری قمیص لے جاؤ، میری یہ قمیص طبیب ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، قمیص جناب یوسف کی پہنچے، قرآن یہ کہتا ہے جناب یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں رکھی گئی، وہ بینائی جو جا چکی تھی واپس آ گئی۔ حضرات محترم، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، وہ شیخ کامل، وہ سلطان العارفین، وہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت جن کا عرس آپ آج منا رہے ہیں، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے دوستوں کے لیے، اپنے مقبول بندوں کے لیے، اپنے برگزیدہ بندوں کے لیے جو معیار مقرر فرمایا ہے، قرآن کی روشنی میں کیا حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس معیار پر پورے اتر رہے ہیں یا نہیں؟ حضرات محترم، قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں، اللہ کے مقبول بندوں، اللہ کے برگزیدہ بندوں اور اللہ کے وہ بندے جنہیں اللہ اپنی دوستی کا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے، جنہیں اپنے قرب کی خاص منزلوں سے آشنا کر دیتا ہے اور جن کی رضا کو اپنی رضا قرار دے دیتا ہے، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو دائیں سے دیکھو، بائیں سے دیکھو، مشرق سے آ کر ملو، مغرب سے آ کر ملو، کوئی بھی کیفیت بنا کر ملو، تمہیں ہر حال میں وہ ایمان پر قائم نظر آئیں گے اور تمہیں ہر حال میں تقوی میں بے مثال نظر آئیں گے۔ ان کی یہ نشانی ہے، الذین آمنوا وقالوا یتقون۔ آسمان گر پڑے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، طوفان اور زلزلے
منظور ہے، تانے اور تشنیع سہنا منظور ہے، لیکن منزل نہیں بدل سکتا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عارفانہ کلام میں کیا خوبصورت انداز میں نشاندہی فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں جین دیاں جے مرنا نہ ہوئے تاں دیس فقیراں بئیے ہوں، جے کوئی سٹے گٹڑ کوڑا مانگ اروڑی رہیے ہوں، جے کوئی کٹے گالیاں مندے جی جی اس نو کہیے ہوں، قلعہ علامہ بھنڈی خواری یار کے پاروں سہیے ہوں، قادر دے حق دور اساڑی حضرت باہو جیویں رکھے تیویں رہیے۔ حضرات محترم، حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ایمان کے کوہ استقامت ہے۔ آپ کی ایمانی کیفیات کا عالم اللہ اکبر اور اس کا معیار اور اس کی بلندی کتنی ہے، اس کا اندازہ اسماع سے لگا لیجئے کہ جب آپ شیخ کامل کی تلاش میں شاہ حبیب کے پاس پہنچتے ہیں رحمت اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے ایک انتہائی جلیل القدر ولی اللہ ہیں اور پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، جب وہ یہ فرماتے ہیں کہ اے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، ہم نے تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم کچھ دن یہاں ہمارے لنگر خانے کی خدمت کرو، ہم تمہیں فیض عطا کریں گے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سلطانیہ۔ حضرات محترم ذرا غور فرمائیے، آپ مشکیزہ لیتے ہیں، پانی کا بھر کر حوض میں ڈالتے ہیں، ایک ہی مشکیزے سے نہ صرف وہ حوض بھر جاتا ہے بلکہ مسجد کا صحن بھی بھر جاتا ہے، گلیوں اور بازاروں میں بھی پانی ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا شیخ آپ کہتے ہیں پانی بھرو، میں نے سوچا اتنا پانی دے دوں کہ پھر آپ کو کسی اور کی پانی کی ڈیوٹی لگانی نہ پڑے۔ پھر شیخ فرماتے ہیں کہ ایسا کیجئے، یہ دیگ پڑی ہے، گرم پانی کی دیگ پڑی ہے، ان کا طریقہ ہے جو بھی آتا ہے، اس کو فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ہاتھ ڈالو تو تمہیں فیض مل جائے گا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ میری منظر یہ نہیں ہے، فرماتے ہیں ہمارا حکم ہے، دیگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کچھ نظر آیا، فرمایا حضور یہ تو میں نے اپنی ماں کی گود میں سب کچھ دیکھا تھا، یہ میری منزل نہیں ہے، میں شہباز کراں پروازاں وچ دریا کرم دے ہوں۔ اور فرمائیے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں شہباز کراں پروازاں وچ دریا کرم دے ہوں، حکم تے میرا کن برابر موڑا کم قلم دے ہوں۔ اور یہ وہ کیفیت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ بندگی اور عبادت کی گہرائیوں میں اتر کر اپنے رب کے قرب کی خاص منزلوں سے آشنا ہو جاتا ہے، یہ نوافل پڑھتا ہے، یہ بندگی کی انتہا کو پہنچتا ہے، اس کی رحمت اپنے کرم کو پہنچ جاتی ہے، اور پھر اس کی محبت بھی عروج پہ پہنچتی ہے، اس کی محبت بھی عروج پہ پہنچتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، وہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، وہ اس کی زبان بن جاتا ہے، وہ اس کے کان بن جاتا ہے، وہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، وہ اس کے قدم بن جاتا ہے، قدم اسی کے ہوتے ہیں، رفتار اس کی ہو جاتی ہے۔ اور یہ وہ کیفیت ہے جس کو سمجھنے کے لیے سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ مبارک یاد کرنا بڑا ضروری ہے، جب آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہوئے منبر رسول پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور 3 مرتبہ یہ ارشاد فرماتے ہیں یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ اور ساریہ وہ تو لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے میدان جنگ میں کافروں سے لڑ رہے ہیں، صحابہ کرام حیرت میں ہیں کہ کہاں ساریہ اور کہاں فاروق اعظم کا خطبہ، اللہ اکبر۔ لیکن جب چند دن کے بعد قاصد میدان جنگ سے، اور میدان جنگ بھی تھوڑا سا دور نہیں تھا، 1400 کے لگ بھگ 1400 میل کے لگ بھگ سفر تھا، حضرات محترم قاصد فتح کی خوشخبری کے ساتھ جب پہنچتا ہے، صحابہ پوچھتے ہیں کوئی ایسی بات بتاؤ جو تمہارے
बारिश हो? कहा हाँ, जुमे का वक्त था और हम काफरों से लग रहे थे, करीब था कि पहाड़ के पीछे छुपा हुआ दुश्मनान इस्लाम का वो लश्कर हम पर हमलावर हो जाता कि फारूक आजम की कड़कती हुई आवाज हम तक पहुंची और हम खबरदार हो गए। ये सैकड़ों मील का सफर तय करने वाली आवाज तेरी और मेरी और बंदे की आवाज न थी, ये तो मौला की आवाज। हल्कों में अब्दुल्ला बाजार नाम बंदे का होता है, काम मौला का ही होता है, लेकिन ये उनके लिए है जो अपने आप को बिता देते हैं, जो अपने आप को लुटा देते हैं, जो अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, जिनकी अपनी कोई हस्ती नहीं रहती, जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं रहती, जो अपने आप को खत्म कर देते हैं, वो बोरिया नशी होते हैं, वो खाक नशी होते हैं, लेकिन उनकी निगाहें आश पे होती हैं। तो हजरत मोहतरम, मैं ये अर्ज कर रहा था, हजरत सुल्तानुल आरिफीन, हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो मीनारे नूर, रोशनी के वो अजीम मरकज़ महवर और उस रोशनी का सरचश्मा जो वहां से फूट रहा था, वो कैसा था? हजरत मोहतरम यकीन कीजिए, उसका ताल्लुक गुंबद खजरा के वाले से, गुंबद खजरा के वाले से। हजरत शाह हबीब रहमतुल्लाह अलैह को फरमाया, हुजूर मेरी मंजिल ये नहीं है, ये तो मैं मां के घोड़े में सब कुछ देख चुका हूं, अगर मुझे कुछ दे सकते हो तो आगे की बात करो। मैं शहबाज करम परवाना विच दरिया करम दे हुक्म ते मेरा उन बराबर मोरा कम कलम दे अरस्तू ते अफलातू जे मेरे अगे केड़े कम दे हाकिम ताई जे लख हजारा बाहू डर मेरे दे। मेरे भाइयों, हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का दया रसूल से कितना गहरा ताल्लुक था, क्योंकि ईमान का महवर और ईमान का मरकज और ईमान की जान तो साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, इसलिए हम इस ईमान के अजीम मनसब पर फायज होने वाले हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के ईमान को उस कसरती पर परखने की कोशिश करते हैं। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं अल्लाह अल्लाह कर रहा था, अल्लाह अल्लाह का आलम तो आपने देख लिया कि अभी पैदा नहीं हुए कि अल्लाह अल्लाह करने वाली मां के गिर्द अनवार और तजल्लियात का एक पहर लगा दिया। फरमाते अल्लाह अल्लाह कर रहा, इतनी देर में एक नकाबपोश आ गया, फरमाया मेरे साथ चलिए। कहा हुजूर कहां चल रहे? फरमाया तुम्हें मदीनतुर रसूल में तरफ किया। का इल्ला रहमतल लिल आलमीन का क्या मतलब? अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम का क्या मतलब है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना का क्या मतलब है? और अगर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ये वसीयत करके दुनिया से रुखसत होते हैं कि जब मैं इंतकाल कर जाऊं मेरा जनाजा उठा के रसूलुल्लाह के कदमों में ले जाना और अर्ज करना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुंबद खजरा के वादी यारे बार आया। अगर सरकार कबूल कर ले तो कदमों में जगह दे दीजिएगा, और अगर जवाब न मिले तो जन्नतुल बकी में जाके रख दीजिएगा। अल्लाह अकबर। प्यारे सिद्दीक़ अकबर का मुकद्दस जिस्म जब सैयदा आयशा के हुजरे के सामने पहुंचता है, मदीने वाले आका के कदमों में पहुंचता है, गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या
کہیں اندھیرے ہیں حضرات محترم تو ان اندھیروں کا سبب بھی یہ ہے کہ اندھیرے اس لیے ہیں کہ وہاں تعلق کے رسول کو کمزور کرے. حضرات محترم حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تعلق جس کا ایمان کے معیار سے کیا ہے تعلق ہے اس کا اندازہ لگائیے. نقاب پوش فرماتا ہے اے سلطان باہو تجھے اللہ اللہ کی بڑی چاہت ہے. آج تیری اللہ اللہ کو وہ جاگ لگے گی کہ پھر جو اس دریا میں اترے گا وہ بھی سیلاب ہوتا چلے. حضرات محترم آنے والا حیدر کرار ہے. بارگاہ رسالت میں آپ سے بھیجا گیا ہے کہ جاؤ اپنے بیٹے کو لے کے آؤ, اسے میرے مولا کی تلاش ہے اور مولا تک تو وہی پہنچ سکتا ہے جو مجھ تک پہنچ. حضرت محترم بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر کیے جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ دربار ختم نبوت لگا ہوا ہے, تاجدار ختم نبوت درمیان میں جلوہ گر ہے, دائیں بائیں صحابہ کرام ستاروں کی مانند روشن اور منور نظر. کہیں سے صداقت کا نور پھوٹ رہا ہے, کہیں سے عدل و انصاف کی لہریں نکل رہی ہیں, کہیں سے سخاوت کے سرچشمے جاری ہیں, کہیں سے شجاعت اور ہدایت کے انوار نظر آتے ہیں. حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ مدینے والے آقا نے مجھے اپنے دست حق پر اس پر بیعت فرمایا. دنیا ولایت میں ہر ولی کے سامنے دامن دل بچھانا ضروری ہے. یہ ولایت کی دنیا میں کوئی تقسیم نہیں ہے. یہ تیرا اور میرا خیال ہے کہ میں فلاں کا مرید ہوں, فلاں فلاں کا پیر ہے. دنیا ولایت میں جو نبی کے در کا فقیر ہے وہ سب کا پیر ہے. اس کا نام قادری ہو, اس کا نام چشتی ہو, اس کا نام نقشبندی ہو, اس کا نام سہروردی ہو, اس کا نام خلوتی ہو, اس کا نام شاذلی ہو, اس کا نام کوئی بھی ہو, اگر وہ در مصطفیٰ کا فقیر ہے تو ہم سب کا. اور اگر وہ اپنی ذات کے لیے جی رہا ہے. حضرات محترم کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے ذرا اس کے قریب بجائیے, ذرا اس کی شب و روز کو دیکھیے, ذرا اس کا ساتھ تو دیجیے, اس کے ساتھ قدم ملا کے تو چلیے. اگر تو نبی کریم علیہ السلام کے مشن کا ہی نظر آئے تو پھر بدبختی ہے کہ اس کا ساتھ نہ دیا جائے. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہٹا ہوا نظر آئے, سگا باپ ہے چین کا نکاح رکھتے. ہوا میں اڑنا کمال نہیں ہے, پانی پہ چلنا کمال نہیں ہے, کمال تو در رسول کی نسبت, در رسول کی چاکری ہے, در رسول پر قربان ہو جانے کا جذبہ ہے. حضرات محترم وقت آ گیا ہے کہ امت مسلمہ اپنے اتحاد کے اندر جو پڑی ہوئی دراریں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کو ایک طرف رکھ لے اور یہ دیکھے کہ دین کیا تقاضا, یہ سمجھے کہ دین ہم سے کیا قربانی مانگتا ہے. حضرات محترم حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا کہ حضور یہ آپ سلطان العارفین کیسے بنتے, فرماتے ہیں جب مدینے والے آقا نے فرمایا کہ لاؤ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو. میں کل ساؤتھ ہال میں تھا, ایک نوجوان مجھ سے پوچھنے لگا یہ بیت کیا, بہت شنار پڑتا تھا, مجھے کہتے یہ بیت کیا, اس کی آج کل کیا دقت ہے. میں نے کہا نادان, کاش تجھے کسی نے بتایا ہوتا کہ بیت کو اپنے آپ کو بیچ دینے کا نام, اور یہ سودا کسی پیر کے لیے نہیں, کسی استاد کے لیے نہیں, کسی جماعت کے لیے نہیں, یہ سودا صرف رسول کے لیے ہے اور صرف رسول کے نام پر ہے. آج کا نوجوان بجا یہاں رکھتا ہے اس لیے کہ پیری مریدی کے نام پر, استادی شاگردی کے نام پر جتنا انتشار آج دیکھا جا رہا ہے شاید کبھی ایسا انتشار کسی نے دیکھا ہو. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عقل مندی سے کام لینا ہوگا.
سنت یا رسول اللہ، علماء اہل سنت. عبد الرشید بھائی اللہم صلی اللہ حضرات توجہ فرمائیے. تو حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب میرے ہاتھ سرکار کے ہاتھوں کے ساتھ لگے تو میں نے دیکھا تحت الثری سے لے کر عرش اولی تک جو کچھ تھا میری نگاہوں کے سامنے آیا. فرماتے ہیں یہ میرے سلطان العارفین ہونے کی کہانی ہے. جو دنیا مجھے سلطان العارفین کہتی ہے اور سوچتی ہے کہ سلطان العارفین کا کیا مطلب ہوگا، آپ فرماتے ہیں سنو، جب سرکار نے یہ فرمایا کہ اپنے ہاتھ میرے ہاتھوں میں دے دو، بس میں نے اپنے ہاتھ جدوجہد کے ہاتھوں میں دیے. ادھر ہاتھوں سے ہاتھ لگنے کی دیر تھی، ادھر تحت الثری سے لے کر عرش اولی تک، ادھر شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، خدا کی خدائی میں جو کچھ تھا میں نے اپنی ظاہر کیا اور آج تک دیکھا. حضرات محترم، یہ سارا فیضان میں نے جیسے عرض کیا چونکہ آپ ایمان کے کوہ استقامت تھے. یہی وجہ ہے کہ ایمان کے لیے جس سرمایہ کی ضرورت ہے وہ سرمایہ سلطان العارفین حضرت سلطان بہو نے ٹوٹ ٹوٹ کر آپ کی رگوں میں خون نہیں عشق رسول بھرا کرتا تھا. ابھی تو فرماتے ہیں اے تن رب سچے دا حجرا بچ پا فقیرہ چاہتا. تجھے اللہ کی تلاش ہے، کہاں مارا مارا پھر رہا ہے، وہ تو تیرے اندر ہے، مگر آنکھ بھی تیری اندھی ہے اور اندر بھی تیرے اندھیرا ہے. یہ کیسے نظر ہے؟ اگر دیکھنا چاہتا ہے تو بس اس آنکھ کا علاج کسی اللہ والے سے کروا دے اور کسی اللہ والے سے اپنے من کے اندھیروں کو دور کروانے کے لیے نبی کی محبت کا چراغ روشن. فرماتے ہیں اے تن رب سچے دا حجرا بچ پا فقیرہ چھاتی ہوں، نہ کر منت خراج خجل کی تیرے اندر آگ حیاتی ہوں. شوق طبیبہ تو بال کا دے لے تینوں ملسی وسط کھڑاتی ہوں. مرن تو پہلے مر گئے حضرت بار ہوں، تانے رمز پچھاتی ہوں. حضرت محترم، وقت ہوتا تو مناسب تو یہی تھا کہ آج حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے اس مبارک کی مناسبت سے آپ کے احوال، آپ کے مقامات، آپ کی تعلیمات، آپ کی سیرت، آپ کی طریقت کے بارے میں اور زیادہ گفتگو کی جائے. لیکن وقت تنگ ہے. میں اس سے آگے بڑھنے کی بجائے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کی خدمات اپنی مثال آپ ہیں اور حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کے اس معیار کو اور اس پہچان کو قائم کرنے کے لیے ہمیں بڑی قربانی دینی پڑی. اور ان قربانیوں میں جس بات پر فخر کرتا ہوں وہ یہ ہے میرے نادان دوستوں نے یہ سمجھا کہ ہم فیاض الحسن کو نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن فیاض الحسن ان کو کبھی بھی نشانہ نہیں بنایا. کیوں؟ اس کی وجہ ہے، اس کا سبب ہے. ہمارا ٹارگٹ صرف یہ رہا ہے پہلے دن سے کہ دین کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کی جائے، نہ کہ دین کے چاہنے والوں سے جنگ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ سلطانیہ، ہم سے فیاض الحسن قادری صاحب، ہم سے کوئی کسی میدان کے اندر، کسی رنگ میں، کسی حوالے سے جس طرح چاہے بازو آزمائے. اگر وہ بازو دین رسول کے دشمنوں کے ہوئے ان کو خبر ہو جائے کہ کن سے پنجہ لڑایا، اور اگر وہ بازو
دین کے چاہنے والوں کے ہوئے ہمارا سر کٹ جائے گا، لیکن ہم ان پر بات نہیں نہ کیا ہے نہ کریں گے۔ یہ ہمارا جب سے دین کے ساتھ تعلق ہوا ہے یہ ہم نے معیار قائم کیا ہے، نہ کسی سے ذاتی دوستی رکھی ہے نہ دشمنی رکھی ہے۔ اگر دوست سمجھا ہے تو صرف انہیں جو دین کے وفادار، اگر دشمن سمجھا ہے تو صرف انہیں جو دین کے دشمن ہے۔ میں آپ سب سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی لمحے آپ کو کوئی غلط فہمی ہو جائے، فیاض الحسن کے دروازے ہاتھ کھلے میرے پاس آ جائے، مجھے کہیے کہ تم نے یہ غلط کام کیا، تمہاری اس غلطی سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے، اگر ثابت ہو جائے معافی بھی مانگو اور پورا اس کا کفارہ بھی ادا کروں گا۔ اتنا حق مجھے بھی دیجیے، اگر دین کے لیے آپ کی ذات سے کوئی نقصان دین کو پہنچ رہا ہو تو ہم آپ سے اور کوئی سختی نہ کریں، اتنی گزارش کرتے ہیں کہ خدا را اپنے ذاتی مفادات دین تک بڑھا۔ حضرت محترم حضرت سلطان بہوچس کے جتنے ادارے ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں، میرے سپانسر پر، میرے ٹرسٹ کے سپانسر پر سینکڑوں نہیں ہزاروں اس ملک میں رہ رہے ہیں، اور وہ بھی ہم نے میرٹ پر یہاں ہے، اپنے لیے ان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، نہ آئندہ کرنے کا ارادہ ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے اپنے لیے اس ٹرسٹ کے ذریعے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ فیاض الحسن کے پاس آج بھی پاکستان کی نیشنل بیچا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم نے مزید اس ٹرسٹ کو اور زیادہ مؤثر بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ اگر میرے اللہ کو منظور ہوا اور آپ سب حضرات کا جس طرح پہلے سے تعاون ہے رہا، تو انشاءاللہ اگلے چند سالوں کے اندر ہمارا ٹرسٹ فائنانشلی اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ انشاءاللہ یہ چندوں کی رسم پورے ملک سے دین کے لیے ہم ختم کر دیں۔ مجھے آپ کے تعاون کے لیے اور الحمدللہ ہم نے اس کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان میں حضرت سلطان بہوچس کی طرف سے ایک عظیم ہاؤسنگ پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے، اور اس کی بنیاد ایک اسلامی انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے جس کا قیام پاکستان میں آج حد ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایجوکیشنل سسٹم ہے گورنمنٹ کے تحت اس کا تعلق اسلام سے کم اور سیکولرزم سے زیادہ ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں انٹرنیشنل لیول پر اسلامی یونیورسٹی بنائی جائے، اور ہم نے فیصلہ کر لیا ٹرسٹ کے تحت قائم کرنے کا، اور اسی لیے ٹرسٹ کو مضبوط بنانے کے لیے پہلا ہاؤسنگ پروجیکٹ اپوا گارڈنز کے نام سے تیار کر لیا گیا ہے، اور انشاءاللہ وہ پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے، آپ تک وہ پمفلٹ پہنچ رہے ہیں، آپ ان کو پڑھیے، آپ ان کو سمجھیے، اور پھر فیصلہ کیجیے کہ ایسی بستی میں رہیے جس بستی میں صبح بھی درود کے ساتھ اور شام بھی درود کے ساتھ، ایسے شہر میں رہیے جہاں آپ نہ بھی رہے تو آپ کا بچہ رہ کر محمد عربی کا غلام بن کے رہے۔ آج کشمیر کی آزادی، فلسطین کی آزادی، بوسنیا کی آزادی، انڈیا کے مسلمانوں کی بے بسی، بنگلہ دیش میں گھرے ہوئے پاکستانیوں کی بے بسی پر ہم آنسو تو بہا سکتے ہیں، ہم مظاہرے تو کر سکتے ہیں، ہم فنڈ تو اکٹھے کر سکتے ہیں، لیکن ان کی تقدیر بدلنے کے لیے ہمارے درمیان کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں ہے، کوئی سلطان محمود غزنوی نہیں ہے۔ یہ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب ماں کی گود مقدس ہو جاتی ہے۔ یہ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب والدین کا سایہ شفقت نور رسول اور نور محبت رسول کے سائے میں آگے بڑھتا ہے۔ باپ بھی ٹی وی میں مگن ہے، ماں بھی ڈھول کی تھاپ پہ ناچ رہی ہے۔ یہ امید پھر بھی بنائی جا رہی ہے کہ اب پیدا ہونے والا
محمد بن قاسم ہو، حضرات محترم ممکن نہیں ہے. ہمیں سارا نصاب بدلنا ہوگا، سارا سماج بدلنا ہوگا، ہر رسم اور رواج بدلنا ہوگا، اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. اور اس بدلنے کے عمل کے لیے ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں، بس در رسول تک پہنچنے کی ضرورت ہے. اور در رسول تک پہنچنے کے لیے ہر صبح شام اگر نبی پیش کر سکو تو وہ صبح شام پیش کر دو جو مدینے والے کے آنے کے ساتھ آ. اگر اس بستی میں رہنے کا اتفاق نہ بھی ہو سکے، اگر بات کرنے کی پوزیشن میں نہ بھی ہو سکو، جلسہ نہ بھی قائم کر سکو، کم از کم ہفتے کے ہفتے جب سوموار کی گھڑی آ جائے، جب رسول کی آمد کا وقت ہو جائے، تیرے گھر میں چراغاں ہو جائے، تو غسل کر کے صاف لباس پہن کے خوشبوئیں لگا کے مدینے والے کا تصور بنا کے بیٹھ جائے، تیری بہن اور بیٹی بھی بیٹھ جائے، تیرا بیٹا اور تیرا بھائی بھی بیٹھ جائے، دسترخوان لگا ہو اور اس دسترخوان سے درود و سلام کے گجر رسول کی طرف جائے اور بارگاہ رسالت پاک سے بالکل ایسا ہی کرم ہو رہا ہو جیسے حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہوا تھا. فریاد یہ ہے کہ سرکار کرم کیجئے، دنیا نے تو لا علاج کر دیا ہے مگر آپ کے پاس تو لا علاج کا بھی علاج ہے. مولا صلی وسلم دائماً آبادہ کا وقت ہوتا ہے، آگ لگتی ہے مدینے والا آ جاتا ہے. میرے پیارے گھبراتا کیوں ہے؟ بس مجھے میری نعت سنانا تیرا کام ہے، تیری مشکل آسان ہے. ادھر نعت پیش ہوتی ہے، ادھر نبی کی رحمت عام ہوتی ہے، ہاتھ پھرتا ہے بیماری چلی جاتی ہے. سرکار جاتے ہیں چادر دے جاتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے، سرکار کو جا چکے ہیں مگر چادر پاس پڑی ہے. میرے بھائیوں، اگر ان پہ قریب تھے تو ہم پہ بھی قریب، لیکن مانگنے کے لیے طریقہ چاہیے. حضرت محترم عرض کرتا ہوں، آج ہی سے ارادہ کر لیجیے انشاءاللہ ہر سوموار کو ہمارے گھر میں چاہے 8 گھنٹے کے لیے، چاہے 15 منٹ کے لیے درود رسول کی محفل ہوا کرے گی. کیوں میں ارادہ ہے سب کا؟ اونچی آواز میں کہہ دو بھائی ہم پر کوئی ایسا، یہ ان کا کرم ہوگا کہ توفیق ہو جائے. سوموار کے سوموار کچھ بھی نہ کرو، جلسہ نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، دیگیں نہیں پکا سکتے کوئی بات نہیں، علماء نہیں بلا سکتے کوئی بات نہیں، خود بیٹھ جا، بیوی کو بٹھا، بچے کو بٹھا، بچے کو بٹھا، اور منظر ایسا ہو کہ فلم نہیں، نبی کا درود چل رہا ہے. دیکھنے والا دیکھے، پوچھنے والا پوچھے، آج تیرے گھر میں رونقیں کیوں ہیں؟ کون آ رہا ہے؟ وہ کہے آج مدینے والے کے آنے کا دن. حضرت محترم ارادہ ہے آج سوموار، آواز نہیں آئی اور اسی آواز میں کہہ دو ماشاء. اور پھر پتہ ہے آپ کو کہ سال میں جو 12 ربیع الاول کی نسبت آتی ہے، 12 کی نسبت کتنی عظیم، وہ لمحہ جو سال کے بعد آئے اور اس لمحے کی تلاش میں جو رات گزار دے اس کا بھی کیا کہتے ہیں. الحمدللہ آستانِ عالیہ حضرت سلطان بہو کی اپنی روایات، میں نے عرض کیا سلطان العارفین کا مشن عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے بسم اللہ اسمت آتا اے بی دینا بارہ نار شفاعت سرور آدم جھرسی عالم سالو حدوں میں حد درود نبی سرور پہ جس کا ہے پسارا ہوں میں قربان تنہا تو بابو جنہ ملیا نبی جی سوارا. ان کا مشن یہ تھا، ان کا عزم یہ تھا، ان کی منزل یہ تھی، چل چنا کر روشنائی تارے ذکر کرے دے تیرا ہوں تیرے جہے چند کئی سہ چڑھ دے سنو سجنا باز کریرا ہوں. جتھے چند اسادہ چڑھتا اتھے قدر نہیں کچھ تیرا ہوں. چند اسادہ دیکھمتی نے چڑھیا ہویا ہاتھاں سویرا ہوں. جس نے کارن اسی جنم گوایا باہو یار ملے ایک پھیرا. یہ آپ کا مقام تھا، یہ آپ کی تحریک تھی اور آپ کی موومنٹ تھی. یہی وجہ ہے کہ آستانِ بہو سے پھر ایک مرتبہ یہی آواز اٹھتی ہے کہ عرس مناؤ یا جلسہ کرو، مقصد صرف ایک ہو کہ گھر گھر میں مدینے والے کا عشق پہنچے. حضرت محترم میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، آپ سب نے ارادہ کر لیا؟ اونچی آواز میں جواب دیجئے آج سوموار کو. واہ واہ سبحان اللہ. اور پھر وہ سوموار جس کو 12 ربیع الاول کا بھی شرف حاصل، انشاءاللہ
کیجئے سلطان العارفین کے آستانے پر بیٹھ کر مدینے والے کے ذکر میں آنے والے کی اس نسبت کے ساتھ اس رات میں جسے ولادت رسول کی رات کہا جاتا ہے، کچھ وقت گزر جائے گا تو بڑی سعادت کی بات ہے انشاءاللہ 29 تاریخ کو سوموار کی رات بھی ہے اور امید ہے کہ ربیع الاول کی 12 رات بھی ہو۔ جو حضرات باہر سے آئے اشتہارات لے کر جائیں، اپنے اپنے علاقوں میں جا کر بتائیں، ایک روح پرور منظر ہوگا، نعتوں کا ایک عظیم کہکشاں ہوگا، اور ہم نے اس رات میں بس سرکار کی نعتوں کو بنیاد بنانا ہے۔ انتہائی اہمیت کے 1-2 بیانات ہوں گے، باقی سارا وقت سرکار کی نعتوں میں صرف ہوگا، سرکار کی یادوں میں ہوگا۔ شاید کوئی لمحہ ایسا بھی آ جائے ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، وہ ہمیں یاد کر رہے ہیں۔ تاریخ یاد رکھیے گا، 29 تاریخ کو انشاءاللہ، اسی اگست کی 29 تاریخ کو انشاءاللہ برمنگھم میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے مرکزی آستانے پر مغرب کے بعد جو ہی سوموار کا آغاز ہوگا، نبی سے پیار کا ایک انفرادی انداز پیش کیا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات شرکت فرمائیں گے۔ ہم اپنی اس مجلس میں شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا غلام مسعود سعیدی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کو اس بات پر دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں کہ ان کے وجود سے دنیا اہل سنت میں تحقیق کا ایک انقلابی رنگ نمایاں۔ ہمیں ایسی شخصیات پر ناز ہے، ایسے نفوس صدیوں میں پیدا ہوا کرتے ہیں، اور ایسی نسبت والے لوگوں سے مل لینا، گفتگو کر لینا، گفتگو سن لینا بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔ اس سے مبارک حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی اس تقریب میں شرکت پر آپ سب کو دلی دعائیں ہیں۔ ابھی نماز اور نماز کے فوراً بعد، چونکہ میں خود بھی دیر سے پہنچا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ آج کشمیر کے لیے ایک مظاہرہ کرنا ہے۔ میں مدعو نہیں تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں اسلام کے خاص کی کوئی بھی بات ہو، کہیں سے بھی ہو، اس میں شرکت ہمارا یہ فریضہ ہے۔ ہمارا یہ ذاتی پروگرام تھا جس کو میں آپ سے معذرت، میں نے کہا آپ سے معذرت کر لوں گا، لیکن جو ایک ایسا کاز ہے جہاں ہزاروں عصمتیں لٹ رہی ہیں، لاکھوں جمع قربان ہو رہے ہیں، اگر ہم چند لوگوں کے جمع ہونے سے ان کے لیے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو ہمیں ضرور وہاں پہنچنا چاہیے۔ حضرات محترم، میں معذرت کرتا ہوں کہ میں وہاں چلا گیا تھا اور تاخیر سے پہنچا، ہمارے مہمان بھی تاخیر سے پہنچے، لیکن اس کے باوجود ابھی نماز کے بعد ہم چند کلمات خیر ان سے ضرور سنیں گے، تاکہ اللہ کے ان مقبول بندوں کہ جو اپنے علم کے لحاظ سے بھی اور اپنی محبتوں کے لحاظ سے بھی ممتاز ہوتے ہیں، ان سے ایک بات بھی سن لی جائے تو وہی بات بھی باعث ہے۔ تاریخ گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 1000 سے زائد مختلف موضوعات پر علماء اکرام کی بصیرت افروز تقاریر، قراء اعظام کی آواز میں تلاوت کلام پاک، نعتوں اور دلچسپ مناظروں کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس دستیاب ہیں۔ پوٹوہاری اشعار، قوالیوں کی کیسٹ اور اس کے علاوہ قاری محمد اشرف سیالوی کی کیسٹیں پورے UK میں صرف ہمارے ہاں ملیں گی۔ تاریخ گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 10 کارلائل روڈ، نزد حنفیہ مسجد، بریڈ فورڈ آرٹ۔ ٹیلی فون 480327 اور 775721۔